الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحبه الهاديين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول اللہ. حضرات گرامی، ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی حسان ابن ثابت ہے. یہ حسان ابن ثابت عظیم شاعر، انقلابی شاعر، جنہوں نے اسلام کے پہلے کا دور پایا اور اسلام میں شامل ہو کر اسلام کا دور پایا، دونوں دور کے شاعر. ان کا باقاعدہ ایک دیوان ہے، دیوان حسان ابن ثابت، جو شعر و ادب کی دنیا میں بہت مقبول و معروف ہے. وہ سید الشعراء فرماتے ہیں: حجوت محمدا فعجبت عنه عند اللہ فیہ جزاء. اس وقت کے ان دشمنان اسلام کو خطاب کر کے کہتے ہیں: تم نے رسول اللہ کو برا بھلا کہا، تو سن لو اس کا جواب. تم نے شتم اور سب کی، تو اس کا جواب یہ ہے: فعجبت عنہ. تو قوت شعری، بلند و بالا الفاظ، انتہائی گہرے سمندر کی طرح معانی کو سمے ہوئے الفاظ میں انہوں نے جوابات دیے اس وقت کے جو ہے دشمنان رسول. تو سیدنا حسان جیسا شاعر تڑپ اٹھتا ہے جب سنتا ہے کہ لوگ جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چیخ-گوئیاں کر رہے ہیں اور بلا بھلا کر رہے ہیں. اور انہوں نے اشعار میں اس کا جواب دیا، اس وقت کے دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیے. حتیٰ کہ لوگ کہتے ہیں کہ نیزہ و شمشیر سے زیادہ اشعار کا زخم ہوتا ہے. جب اشعار سے وار ہوتا ہے تو نسلیں یاد رکھتی ہیں. اس لیے سیدنا حسان فدا ہو کر جواب دیتے ہیں ان دشمنان کو جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. ایک بہت اہم بات یہاں یہ معلوم ہوتی ہے کہ پورے ذخیرہ حدیث میں یہ تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کے دشمنوں نے رسول اللہ کو برا بھلا کہا، لیکن اگر انہوں نے کوئی شعر کہا آپ کی یا سب اللہ مذمت میں، یا کچھ الفاظ کہے مذمت میں، تو صحابہ نے ان الفاظ کو کبھی نقل نہیں کیا. دشمنوں کی طرف سے رسول اللہ کی شان میں جو گستاخیاں کی گئیں، ان گستاخیوں کو الفاظ میں اور ان کے اشعار کو احادیث کے ذخیرے میں نہیں ملتا. وہ یہ گوارا نہیں کہ کوئی کہے رسول اللہ کو برا تو ہم ان کو دہرائیں. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ رسول اللہ کی شان میں اگر کوئی گندی پوسٹ کرتا ہے تو ہم اس پوسٹ کو شیئر نہ کریں، ان الفاظ کو ہم آگے نہ بڑھائیں. رسول اللہ کی شان تو وہ ہے کہ براہ راست خود اللہ تعارف کراتے ہیں: محمد رسول اللہ. محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے. اس سے بڑا تعارف
تعارف کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ نے تعارف کرا دیا۔ اور خود محمد کے معنی کیا ہے جس کی تعریف کی جائے؟ تو جس کے معنی کے اندر ہی تعریف شامل ہے اس کا کیا پوچھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں حدیث میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت اس کے دل میں اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور سارے انسانوں سے زیادہ نہ ہو۔ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں جو ہے سب سے زیادہ نہیں ہوگی اللہ کی محبت کے بعد، تو اس وقت تک گویا ہمیں ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایک انسان کے فرائض میں شامل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی نام ہیں وہ بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ کے نام قرآن میں بھی بیان کیے گئے ہیں، احمد آپ کا نام، اسی طرح اور بہت سارے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے گئے ہیں۔ آپ کو مبشر کہا گیا، آپ کو بشیر کہا گیا، آپ کو نذیر کہا گیا، آپ جو ہیں مہرباں ہیں، آپ امت کے لیے ہمدرد ہیں، وہ سارے نام۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ایسے موقع پر اور ہر موقع پر ہم زیادہ سے زیادہ نعتیہ کلام پڑھیں، نعتیہ مقابلے رکھیں بچوں میں کہ نعت کے مقابلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو آپ کی تعریف اور توصیف جس کو نعت کہتے ہیں اس کے مقابلے رکھیں۔ سیرت کی کتابیں چھوٹی چھوٹی ننھے بچوں کو پڑھائیں، ہمارے سدھانے سیرت کی کتاب ہو کہ روزانہ ہم سوتے وقت اس کو پڑھیں۔ کیا مان لیجیے آج موبائل کا دور ہے تو موبائل میں جو ایسے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت کی کتابیں موبائل میں بھی ہے، اس سے سن لیں، آپ اس سے پڑھ لیں روزانہ۔ تو رسول اللہ کی سیرت کو پڑھیں، رسول اللہ کی سیرت کو عام کریں اور کارنر میٹنگیں کریں، کارنر میٹنگیں کر کے رسول اللہ کے بارے میں دنیا کو بتائیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم اپنے عمل سے بتائیں، اپنے کردار سے بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا۔ ہمارا پڑوسی چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو، وہ بھوکا نہ سوئے، ہم اس کو جا کے اس کی خیریت لیں۔ کوئی بیمار ہو، کوئی مریض ہو، اس کی ہم عیادت کریں، چاہے وہ بیمار کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ تو رسول اللہ کی وہ ذات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کثرت سے تذکرہ کریں۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نتیجہ۔ اور یقیناً وہ بڑا بدنصیب شخص ہوگا جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہوگا، اس سے بڑا اس کا منہ کالا ہوگا، وہ ہمیشہ اللہ کی مار پڑے گی اس پہ۔ ان سب کے باوجود ہم اپنے حساب سے اس کے جواب دیں کہ ہم باقاعدہ جو دستوری اور آئینی اور قوانین ہیں اس کا سہارا لے کر ہم امن کے ساتھ ہم اس کا احتجاج جو امن کے ساتھ ہے وہ ہم کرتے رہیں گے۔ چونکہ حسان ابن ثابت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس نے گستاخی کی اس کا ہم نے جواب دیا تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وَعِنْدَ اللَّهِ مِنْهُ جَزَاءٌ، اللہ کے ہاں ہمیں بدلہ ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک مومن اپنے ماں باپ اور پورے جہان کو قربان کر سکتا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ نہیں سن سکتا۔ ان جذبات کی قدر ان حکمران
حکمرانوں کو کرنی چاہیے، وہ واقف ہیں، انہیں واقف ہونا چاہیے کہ یہ کیا جذبات ہیں۔ اور کبھی ایسی سازشیں ہوتی ہیں کہ ایسے لوگ تیار کیے جاتے ہیں کہ نوجوانوں کے جذبات سے کھیلا جائے۔ اے نوجوانوں، تمہارے جذبات ہیں، قابل قدر ہیں، مبارک ہو، لیکن اس کا استعمال تم صحیح کرو، سیرت پہ عمل کرو، سیرت کی دعوت دو، سیرت کی میٹنگیں کرو، سیرت کے بارے میں چرچا کرو، اور قانونی طور پہ جو پرامن اس سلسلے میں دفاعی چیزیں ہیں وہ بڑے کر رہے ہیں، ہمیں ان کے مطابق کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک اہم پیغام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور صفات کو ہم بیان کریں۔ دوسری بات، عالم اسلام میں اس وقت جن دور سے گزر رہا ہے آپ جانتے ہیں، چاہے وہ اسرائیل ہو، لبنان ہو، غزہ ہو، فلسطین ہو، جو حالات ہیں آپ جانتے ہیں۔ ان حالات میں جس شخص کو، جس حکومت کو عالمی عدالت نے مجرم قرار دیا، اس سے دوستانہ تعلقات کے اظہار کا کیا معنی؟ جبکہ ہندوستان کا ملک ہمیشہ فلسطین کے ساتھ رہا ہے اور فلسطینیوں کی اس نے حمایت کی ہے۔ اس واسطے یہ موقف ہے ہمارے ملک کا۔ اس واسطے کوئی اگر کسی سے دوستانے کا اظہار کرتا ہے تو وہ قابل مذمت ہے۔ تو ہمیں اس وقت صبر کرنا چاہیے، ہم اللہ سے دعائیں کریں، سجدے ریز ہوں، تہجد پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی، ان کی مدد کرے اور حق کو دوبالا کرے، باطل کا منہ کالا کرے۔ کہاں ہیں وہ 40,000 ہماری بہنیں، ہمارے ننھے معصوم کھلتے پھول جیسے بچے جن کے جنازے دفن کیے گئے؟ 40,000 سے زیادہ کی تعداد ہے۔ سوچئے، ایک شہر کی 40,000 جلدی آبادی نہیں ہوتی ایسے حالات میں، اور ہم جو ہیں اللہ سے غافل۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوئیے، اللہ سے دعائیں کیجئے، صبر کیجئے، برداشت کیجئے، اللہ سے مانگیے، اور آپ کے بس میں دفاع کی جتنی صلاحیتیں ہیں اس کا استعمال حسب دستور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور فلسطینی بھائیوں کی مکمل مدد فرمائے، مسجد اقصیٰ کی آزادی کے راستے نکالے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔